اور میں یہ کہہ دوں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ملک میں اور عالم میں، ملک میں خاص طور پر ہمارے اسلام جو آج باقی ہیں، وہ کیا پروفیشنلز کے ذریعے سے باقی ہیں؟ بتاؤ، کھل کے جواب دو۔ یہ فقیروں کے ذریعے سے ہے، یہ مدرسے والوں کے ذریعے سے ہے، یہ تبلیغ کے غریب لوگوں کے دم سے ہے، جن کو ABCD بھی نہیں آتی۔ کیا تبلیغ سے بڑھ کر پروفیشنلزم تم دنیا میں کسی گروپ میں دکھا سکتے ہو؟ پروفیشنلزم کہتے کس کو؟ تم کو اس کی اسپیلنگ بھی نہیں معلوم۔ میں 40 سال تبلیغ میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، اور میں نے یہ تک کہا ہے، حضرت جی کے سامنے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو سسٹم ہے یہ پوری دنیا کی حکومتیں چلا سکتا ہے اور مسجد سے چلا سکتا ہے۔ نو سیکریٹریٹ، نتھنگ، مسجد سے بیٹھ کر پوری ملک کی حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں۔ کیا دیکھا ہے تم نے بھائی؟ پروفیشنل کیا ہے یہ؟ اس مروب کرتے ہو الفاظ سے۔ بنگلہ دیش کے اجتماع میں جب میں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہا۔ مجھے لے گئے وہ کنٹرول روم میں، بنگلہ دیش کے اجتماع کا کنٹرول روم۔ یہ کنٹرول روم تو میں اپنی اور آپ جیسے بیوقوفوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے ہاں اس کا نام تھا نظم کا کمرہ، اس کو انگریزی میں کنٹرول روم۔ پیشاب اور یورین، جناب یورین کرنے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ پیشاب کرنے جا رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت، کیا بدتمیزی کرو۔ اچھا بھائی، یورین پھر اتنی مقدس چیز ہے تو ناشتے میں شامل کیجئے۔ آج دھجیاں اڑاؤں گا میں پروفیشنل۔ بھائی بنگلہ دیش کے اجتماع میں گیا، اللہ اکبر، تقریباً 20 لاکھ کا مجمع۔ میدان عرفات کے بعد دنیا میں سب سے بڑا مجمع بنگلہ دیش کے اجتماع میں ہوا کرتا تھا۔ اب کتنا ہوتا ہے میں نہیں جانتا، اب تو جماعت کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ مجھے منتظمین حضرت جی نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ۔ اب وہ جہاں کا وہاں جا کر میں بیٹھا تو پورا ایک الیکٹرک کا بورڈ لگا ہوا تھا، زبردست، بہت بڑا۔ اس کے سوئچز تھے، اس کے بٹن تھے، اور درمیان میں بلب لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ڈھاکہ کا حلقہ پنڈال میں کہاں بیٹھا ہے، کس نمبر پر ہے، آپ کو بتائیں؟ انہوں نے ایک بٹن دبایا اور وہ بلب جل گیا، اور پتہ چلا کہ پلر نمبر 223 کے پاس ڈھاکہ کا حلقہ بیٹھا ہے۔ کوئی کیمرہ نہیں، کوئی CCTV نہیں، اور یہ منتظمین نہ پینٹ شرٹ پہنے تھے، نہ کچھ، کرتا پجامہ بھی نہیں پہنے تھے، کرتا اور بنگالی لنگی پہنے تھے۔ اور یہ کون تھے؟ چیف انجینئر۔ حضرت نواکھالی کا مجمع کہاں بیٹھا ہے؟ حضرت چٹاگانگ کا مجمع کہاں بیٹھا ہے؟ آپ بٹن دبائیے، اب پتہ چلا۔ اب آپ کو جانا کس راستے سے؟ اسی میپ میں راستے ہیں تاکہ مجمع کے اندر آپ کو پھاندنا نہ پڑے۔ انہوں نے راستے بنائے، اور اس اپنے بنائے ہوئے میپ میں یہ ہے کہ آپ کو اگر چٹاگانگ کے ساتھیوں سے ملنا ہے تو آپ جائیے، یوں جائیے، یوں جائیے۔ وہ راستہ اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے وہ آپ کو دے دیں گے، آپ جائیے بغیر کسی رہبر کے، آنکھ بند کر کے آپ اسی جگہ پہنچیں گے۔ 25 لاکھ کے مجمع۔ یہ انتظام سعودی گورنمنٹ نہیں کر پاتی۔ تم ہمیں پروفیشنلزم سکھانے آئے ہو؟ میں کان پکڑ کے اٹھا بیٹھی کرواؤں گا ایسے پروفیشنل سے۔ تم نے دیکھے ہی کچھ نہیں۔ ہم کسی پروفیشنل سے معروف نہیں ہو سکتے۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے پروفیشنل؟ سیدنا سلمان فارسی کی یہ ڈیفنس اوپینین کہ ٹرینچز کھودی جائیں، خندق کھودے جائیں۔ میں نے خندق لفظ نہیں بولا،
اس سے پہلے پڑھے لکھوں کا لفظ بولا ہے، ٹرینچز، تاکہ یہ ڈیفنس ٹیکنالوجی اور ڈیفنس کی سائنس کا ایک عجیب و غریب مشورہ تھا جو سیدنا سلمان فارسی تھے. وہ کون سے ڈیفنس کالج سے پڑھ کر آئے تھے؟ میاں اگر اللہ والوں کی منشا پر چلو گے تو ذہانت کی بارش ہوگی، اللہ دل و دماغ کو کھول دیں گے. تم نے ابھی تک اللہ والوں کی صحبت کا کوئی اثر نہیں دیکھا، تم جانتے ہی نہیں، تم الفاظ سنتے ہو، روحانی دل سے دل والے استفادے تمہارے اندر ابھی آیا ہی نہیں، بالکل نہیں ہے. غرور و تکبر اپنی ڈگری پر، اپنے کسی ایکسپیرینس پر، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور دین کے کاموں سے محروم کر دیتا ہے. میں پھر اس سوال کو دہراتا ہوں، اسلام کی حفاظت اس ملک میں یونیورسٹی والوں نے کی ہے یا مدرسے والوں؟ نہیں، میں یونیورسٹی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم لوگ تو ہو ہی مدرسے والوں. جتنے دو چار یونیورسٹی والے یہاں بیٹھے ہیں ذرا کھڑے ہو کے جواب. میں آج چھوڑوں گا نہیں. کس نے کی ہے؟ خانقاہ والوں نے، تبلیغ والوں نے، اور یونیورسٹی پروفیشنل یونیورسٹی والوں نے 99% اسلام کو بیچا ہے. بیٹھ جاؤ. مدرسے والے آپ بتائیے، کھڑے ہو. ہم مدرسے والوں کو سیدھا سمجھائیں، انشاءاللہ ہم ایسی کی تیسی کرنے والے ہیں بابا کی. اور دو بابا ہیں، ایک نہیں، ایک لشد دو شد. فخر کرو اپنے اکابر پر، بالکل مروب مت ہو. علماء ایسی انگریزی بولو کہ انگریز بھی گھبرا جائیں کہ بھیا یہ کون سے لارڈ مارٹن کا پوتا ہے. ایسی انگریزی بولو، ایسی عربی بولو کہ محمود العقاد اور لطفی منفروتی تمہاری تحریر اور تمہاری تقریر پر دانت دیں. محنت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. وزن گھٹاؤ اپنا. جو محنت کرتا ہے وہ موٹا نہیں ہوتا، وہ محنت کرنے کے بعد موٹا ہوتا ہے. پوچھو جب میری گھر والوں سے کہ میں پہلے کیسا تھا. سارے طبقے عزیز ہیں مگر ہماری قیادت علماء کریں گے، مشائخ کریں، اہل اللہ کریں، کیونکہ فراست ان کے پاس ہوتی ہے.